اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب سوم، مرشد کامل و طالب صادق کی خصوصیات۔ اس امر کا جاننا ضروری ہے کہ مرشد کامل کسے کہتے ہیں اور مرشد کیا خاصیت اور صفت رکھتا ہے، مرشد کس طریق سے دریائے توحید میں غرق کرتا ہے اور کس طرح طالب کو مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچاتا ہے، اور مرشد سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے، اور مرشد خود کیا مقام رکھتا ہے اور کن مراتب کا حامل ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ مرشد فقیر فنا فی اللہ بقا باللہ صاحب تصرف ہوتا ہے، اور یحیی و یمیت مارتا جلاتا ہے، یعنی مردہ دل کو زندہ اور نفس کو مردہ کرتا ہے۔ وہ سنگ پارس کی طرح لا جہتاج ہوتا ہے، اس کی نظر طالب کے لیے مثل کسوٹی کی ہوتی ہے۔ وہ آفتاب کی طرح طالب کی خوئے بد کو تبدیل کر دیتا ہے، سورج ہوائے بد کو تبدیل کرتا ہے۔ وہ رنگ ریز کی طرح ہوتا ہے، جس طرح وہ کپڑے کو عمدہ سے عمدہ رنگ میں رنگ سکتا ہے۔ وہ پان فروش کی طرح باخبر ہوتا ہے، جو پان کے پتوں کی نگہبانی کرتا ہے۔ اسی طرح مرشد کامل طالب اللہ کی حفاظت کرتا ہے۔ بیت لوہا جو ہی سنگ پارس سے آشنا ہوا وہ فوراً سونے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح مرشد کامل صاحب خلق ہوتا ہے، خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اس میں پائی جاتی ہے۔ وہ ماں باپ سے زیادہ مریدوں پر مہربان ہوتا ہے، وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ گویا راہ اللہ کا ہادی اور گوہر بخش ہوتا ہے۔ وہ سنگ لال کی کان کی طرح بیش قیمت ہوتا ہے۔ وہ دریائے در کی طرح موج کرم ہوتا ہے، یعنی سخی ہوتا ہے۔ وہ طالبوں کے لیے اس طرح مشکل کشا ہوتا ہے جیسا کہ چابی قفل کے لیے ہوتی ہے۔ وہ طالب کو دنیا کے مال و زر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ خود بے تما ہوتا ہے، طالب اس کو عزیز ہوتے ہیں جس طرح کی جان عزیز ہوتی ہے۔ وہ خود پوری طرح مفلس ہوتا ہے جس طرح کے درویش ہوتا ہے۔ مردہ کو غسل دینے والے کو غسال کہتے ہیں۔ طالب مردہ دل ایسے مرشد کی تلاش میں رہتا ہے جو موت سے پہلے مر جائے کی اصطلاح میں آتا ہے۔ وہ مرشد مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ طالب کو بھی چاہیے کہ وہ راہ فقر و فاقہ میں ثابت قدم رہے، ورنہ وہ ایک نااہل خود سر طالب کہلائے گا۔ اور یہ کہ مرشد طالب کے حق میں مثل گلکوب یعنی کمہار کے ہوتا ہے، چنانچہ مٹی اس کے سامنے کوئی دم نہیں مارتی، وہ جو کچھ جانتا ہے کرتا ہے۔ یہی مثال مرشد کامل کی ہے۔ بیت مٹی کی کیا مجال ہے کہ وہ کمہار کو کہے کہ وہ اس کو کس لیے بناتا ہے اور اسے کیوں کوٹتا پیٹتا ہے، لیکن مرشد کو چاہیے کہ وہ بھی خدا بین ہو اور طالب صادق الیقین ہو۔ مرشد رفیق کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے رفیق یعنی مرشد ساتھ لو، پھر راہ چلو۔ بیت اے باہو، اس زمانہ کے مرشد پیسے بٹورنے والے ہیں۔ جو شخص کے انہیں دولت دیتا ہے ان کی نظر میں وہ شخص بے نظیر ہے۔ ابیات اے باہو، اس زمانہ کے مرشد زر پرست و زن پرست ہیں، اور زن پرستی و زر پرستی سے سیاہ دل ہو کر خود پرست ہو گئے ہیں۔ اے باہو، مرشداں و واصلان حق عشق سوز ہوتے ہیں، اور اسی کی تپش میں وہ ہر گھڑی ہر دم شب و روز چلتے رہتے ہیں۔ اے طالب، غور سے سن، انسان کے وجود کی مثال دودھ جیسی ہے، اور دہی بھی دودھ سے بنتا ہے، اور چھاچھ، مکھن اور گھی بھی سب دودھ سے بنتا ہے۔ اسی طرح انسان کے وجود میں نفس، قلب، روح اور سر کا ایک ہی خانہ میں قیام ہے۔ مرشد بھی اسی کو کہتے ہیں جو اس فن کا ماہر ہو، جو دودھ میں بقدر ضرورت دہی ڈالتا ہے، یعنی جاگ لگاتا ہے۔ تمام رات میں چھاچھ اکٹھی ہو جاتی ہے اور چھاچھ کو حل کرتے ہیں اور مکھن نکل آتا ہے۔ دہی الگ اور مکھن الگ ہوتا ہے۔ جب مکھن کو آگ پر رکھتے ہیں تو اس کی تپش سے مکھن سے میل کچیل دور ہو جاتی ہے اور خالص گھی پاک صاف ہو کر نکل آتا ہے۔ بس مرشد بھی عورت سے کم نہیں ہوتا ہے، وہ بھی دودھ سے مکھن نکالنے والی عورت کے کام کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ مرشد کامل
तालब अल्लाह के वजूद में से मुकाम नफ्स व मुकाम कल्ब व मुकाम रूह व मुकाम सर व मुकाम तौफीक इलाही व मुकाम शरीयत व तरीकत व हकीकत व मारिफत व मुकाम खन्नास व खरतूम शैतान व हिर्स व हसद और गुरूर को जुदा जुदा करता है ताकि महमूदात को कायम रखे और मज़मूमात को निकाल डाले। जिस तरह कस्साब बकरी यानी जानवर को ज़िबा करता है और खाल उसके बदन से जुदा करता है, वो उस ज़बीहा की हर रग और हर गोश्त से वाकिफ होता है। फिर वो उसके तमाम अज्जा को अलहदा अलहदा करता है और जो कुछ गोश्त में ज़ायद चीज़ें खून नजस व मकरूह होती हैं दूर फेंक देता है और गोश्त को साफ कर देता है। मुर्शिद कामिल मुकम्मल को ऐसा ही होना चाहिए कि तमाम मुकामात फ़क्र से खूब वाकिफ हो, वरना हरगिज़ मुर्शिद नाकिस की वहद न करे। अगर ऐसा मुर्शिद ना हो तो तालिब को चाहिए कि इन 4 मुर्शिदों का हाथ पकड़ ले, मुर्शिद शरीयत, मुर्शिद तरीकत, मुर्शिद हकीकत और मुर्शिद मारिफत। और मुर्शिद शरीयत क्या है? मुर्शिद शरीयत बिनाए इस्लाम, कलमा, हज, ज़कात, रोज़ा और नमाज पर कायम रहता है। मुर्शिद तरीकत क्या है? मुर्शिद तरीकत गर्दन में बंदगी का तौक डालकर दोनों जहां से बेनियाज हो जाता है। और मुर्शिद हकीकत क्या है? मुर्शिद हकीकत नफ्स कशी और उसकी सरकोबी में जानबाजी करता है। और मुर्शिद मारिफत क्या है? मुर्शिद मारिफत सरे इसरार से मुत्तला होकर साहिब राज होता है। जो मुर्शिद के तालिब अल्लाह को उन मरातब तक ना पहुंचा सके वो मक्कारो दगाबाज है। जब तू देखे कि एक फकीर जोहद, तकवा, रियाजत और चिल्ला कशी में मेहनत शाका तो बहुत करता है मगर बातिन से बेखबर है, तो समझ ले कि वो गुमराही के बियाबान में पड़ा हुआ है और उसका अंजाम भी चालबाज शख्स की तरह होगा। फकीर भी 2 किस्म का होता है, एक साहिब बातिन और दूसरा साहिब बतन। साहिब बतन हैवानों की तरह शिकम पूरी करता है, उसको इल्म बातिन की कोई खबर नहीं होती, उसका अंजाम खराब होगा। साहिब बातिन जितना कि वो खाता है उससे 2 चंद उसके वजूद में नूर का ज़हूर होता है। फुकरा का खाना नूर ही नूर होता है और फुकरा का पेट तो नूर और उनका कल्ब बैतुल मामूर होता है और उनका ख्वाब हुजूरी व बेदारी होता है और उनके नजदीक जाहिद तालिब बहिश्त मजदूर है और उनकी आखिरत मंजूर है। और मुर्शिद की भी 2 किस्में हैं, एक मुर्शिद साहिब नजर और दूसरे मुर्शिद साहिब जर, यानी मुर्शिद फसली साली और मुर्शिद वसली लाजवाली। और मुर्शिद को चाहिए कि वो फलदार और सायादार दोनों दरख्तों की तरह खासियत रखता हो, क्योंकि जो शख्स दरख्त के साया के नीचे बैठता है पूरी तरह आराम पाता है। इसी तरह मुर्शिद को चाहिए कि वो तालिब को दीनों दुनिया में फायदा पहुंचाता रहे, जैसा कि दरख्त फल भी देता है और अपने साए से आराम भी पहुंचाता है। लिहाजा मुर्शिद को चाहिए कि वो हर ज़बाना में तालिब को फैज़ पहुंचाता रहे। मुर्शिद को चाहिए कि वो दुश्मन दुनिया हो और दीन का दोस्त हो। इसी तरह तालिब को भी साहिब यकीन होना चाहिए कि मुर्शिद से अपनी ज़ाहिरी जान माल से कुछ दरेक न करे। और मुर्शिद को चाहिए कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से खसाइल इख्तियार करे। और तालिब को चाहिए कि वो अपने में वली अल्लाह की सिफात पैदा करे, यानी वली अल्लाह बने और दुनिया में अल्लाह की लानत ना ले। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जिस तरह तर्क दुनिया तमाम इबादतों की जड़ है, इसी तरह हुब्बे दुनिया तमाम गुनाहों की जड़ है। और मुर्शिद तालिब के लिए वसीला होता है और वसीला फजीलत से बेहतर होता है, क्योंकि गुनाह के वक्त इल्म फजीलत माने नहीं होता और वसीला गुनाह से माने होता है और उससे निजात पाता है। यानी मुर्शिद कामिल जो तालिब के लिए वसीला होता है तालिब को गुनाह से बचा सकता है। जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत जुलैखा के वाकया में अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी निशानी बताई और वो अपने कसद से बाज रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शेख अपनी कौम में यानी अपने मुरीदों में मेरी उम्मत में बेमंजिला नबी के होगा। मुर्शिद उसको कहते हैं कि वो अपनी एक नजर से तालिब इल्म के याद शुदा तमाम उलूम को भुला दे और अगर चाहे तो दोनों जहां के उलूम से उसे आशिना कर दे और अगर चाहे तो जाहिल को एक नजर से तमाम उलूम से आगाह कर दे और जो कुछ वो नहीं जानता वो पढ़ ले।
بیت باہو، اگر تجھے علم بھی حاصل ہو یا دانش عظیم بھی رکھتا ہو، مگر پھر بھی بے وسیلہ گمراہی میں پڑ جانے کا بے حد اندیشہ ہے، کیونکہ بے وسیلہ چلنا شیطان کا کام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، وسیلہ پکڑنا ایک عظیم درجہ ہے، اور قرآن حکیم میں وسیلہ پکڑنے کا صاف حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو۔ حدیث، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرید وہ ہے جس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو۔ اے باہو، تلقین کیا ہے اور تلقین کس کو کہتے ہیں؟ تلقین دنیا کو ترک کر دینے کا نام ہے، اور ماں سوائے اللہ کو طلاق دے دینا۔ تلقین کا دوسرا نام اللہ پر بھروسہ ہے۔ جو شخص صاحب توکل نہیں، صاحب تلقین نہیں ہے، ذکر اللہ اور اسم اللہ کی مثال شیر جیسی ہے۔ جس جگہ شیر آتا ہے وہاں سے ڈر کی وجہ سے تمام جانور بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جس وجود یعنی دل میں ذکر اللہ اور اسم اللہ آتا ہے، اس دل میں کسی قسم کے خطرات اور توہمات نہیں رہتے، اور اگر توہمات و خطرات پیدا ہوں تو جان لے کہ اب تک اس کے وجود میں اسم اللہ تعالیٰ نے اثر نہیں کیا ہے۔ مرشد عارف کو کہتے ہیں، یعنی عارف کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب اس کو رب العزت کی پہچان ہو جاتی ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا بس اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ اور دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا بس اس کی زبان حق گوئی میں کھل گئی۔ عارف کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اول عارف دنیا، دوم عارف عقبہ، سوم عارف مولا۔ عارف دنیا زر و مال و جا اور رجوعات خلق کا طالب ہوتا ہے۔ وہ طالب مرید استخوان خوار ہوتا ہے، خانقاہوں کو فروخت کرتا ہے، زمین و آسمان کی سیر میں بے مقصد دلچسپی رکھتا ہے، کشف و کرامات کی طرف مائل رہتا ہے، ذل الہی یعنی بادشاہ وقت سے ملاقات کا خواہش مند رہتا ہے۔ یہ مراتب مخنث کے ہیں۔ اصل عارفان و واصلان کے نزدیک ایسا مرشد بھی مخنث ہے اور اس کا طالب بھی مخنث ہے۔ دوسرا عارف عقبہ ہوتا ہے، وہ زاہد، عابد، صاحب علم، متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ وہ دوزخ سے ڈر کر اور بہشت کا خواہاں ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے یہ مراتب بھی عارفان و واصلین کے نہیں ہیں بلکہ مونس کے ہیں، اور اسی طرح اس کے طالب بھی مونس ہوتے ہیں۔ بیت، اے زاہد، تو مجھے دوزخ سے کیا ڈراتا ہے؟ میرے سینے میں خود وہ آگ ہے کہ جس کے سامنے دوزخ راکھ ہے۔ تیسرا عارف باللہ، عارف مولا ہوتا ہے، وہ غرق فی التوحید و حضوری ہوتا ہے، اور وہ دنیا و عقبہ سے کوسوں دور رہتا ہے، اور وہ ذکر و فکر میں مشغول رہ کر مسرور رہتا ہے۔ بس اللہ، بس اور ماں سوائے اللہ بس اس کا سبق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر لفظ اللہ پہلے ہے، اور انسان کے نام پر بھی لفظ الف پہلے ہے، اور لفظ احد پر بھی الف پہلے ہے، اور لفظ احمد پر بھی الف پہلے ہے۔ بس انسان اہل اسرار کو کہتے ہیں، اور سر دوسرے لفظوں میں فقیر کا نام ہے، بس انسان اہل سر کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، انسان کامل میرا ایک راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ اور دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہے۔ انسان وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی شریعت کا پیرو اور تابعدار ہو۔ بس انسان پیغمبری کا مرتبہ رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ شریعت پر سختی سے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر پہلا حرف الف ہے، اور آدم کے نام پر بھی پہلا حرف الف ہے۔ بس آدمی وہی ہے جو آدمیت کی صفت اور مرتبہ انسانیت رکھتا ہے، ورنہ وہ حیوان ناطق ہے۔ جو شخص خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک ہے، وہ طمع اور لذت دنیاوی اور نفس و شیطان سے دور رہتا ہے، اور جو کوئی دنیائے دوں اور خواہش نفسانی اور حرکات شیطانی سے نزدیک ہوتا ہے، وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتا ہے۔ بیان اقسام استغراق۔ استغراق کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک استغراق مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا استغراق
توحید فنا فی اللہ بقا باللہ کی طرف اہل مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عارف کہلاتا ہے، اور صاحب استغراق توحید فنا فی اللہ بقا باللہ معارف کہلاتا ہے۔ عارف مرشد کامل کو کہتے ہیں اور معارف مرشد مکمل کو کہتے ہیں، اور مرشد وہ ہے جو کامل و مکمل ہو، اور مرشد عارف اپنے جست ظاہری سے مجلس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باریاب ہوتا ہے، اور مرشد معارف جست روحانی سے مشرف ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں معارف سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اہل مجلس کو وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس شخص کے ساتھ بیچوں کلام مبارک فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ معارف سے باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ظاہراً طور پر زمین پر موجود ہے مگر باطن میں جسم روحانی کے ساتھ ہمارے پاس حاضر ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا دیوانہ اور عاشق ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اس امر پر یہ حدیث قدسی شاہد ہے۔ حدیث قدسی، بے شک میرے اولیاء میری قبا میں ہیں، ان کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ بس جس شخص کو اللہ تعالیٰ معرف فقر فنا فی اللہ بقا باللہ کا مرتبہ عطا کرتا ہے، اس کو علم باطنی کے فقر میں عالم فاضل دانش مند کر دیتا ہے، اور اس پر کشف و کرامات کی راہ بند کر دیتا ہے، کیونکہ فقر میں دو قسم کی راہیں ہیں، ایک فقر بکرم، دوم فقر بکرامات، اور فقر بکرم کے بھی دو راستہ ہیں، ایک کرم بکمالیت، دوم بکبر۔ چونکہ شیطان کرم کمالیت کی طرف نہیں آیا بلکہ کبر و کرامات کی راہ پر چل پڑا، اس لیے اس سے انا واقعہ ہوا، یعنی میں اس سے بہتر ہوں کہا، اور راہ فقر فنا فی اللہ میں دعا یا بد دعا کا نام نہیں ہے، یعنی کسی کو دعا دے دی یا کسی کو بد دعا کر دی اور وہ پوری بھی ہو گئی، بلکہ فقراء کے پیغام و دعا میں تاخیر واقعہ ہوتی ہے۔ ہاں البتہ فقر فنا فی اللہ بقا باللہ کو وہم و جذب ضرور ہوتا ہے، اور ان کا وہم عبدالعباد تک رحمت خدا کا سبب بنتا ہے، اور ان کا غضب و جذب نشان قہر خدا ہوتا ہے۔ مرشد مرید کے لیے آئینہ کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ حدیث، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، آئینہ میں کوئی عیب نہیں ہے، جس طرح آئینہ سے سیاہ، سرخ، زرد، بلا برا جو کچھ ہو صاف نظر آتا ہے، ایسا ہی مرشد پہلے طالب کا حال معلوم کر لیتا ہے کہ طالب کو طلب حق ہے یا طالب غیر کی طلب کرتا ہے، بس حق کو پہنچتا ہے اور باطل کو، یعنی طالب اپنے ارادہ کے مطابق اپنے مقصود کو پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے، بس طالب کو اہل جسوس سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس زمانہ کے احباب عیبوں کے جاسوس ہیں، اور جس طرح سنار سونے کو کٹھالی میں ڈال کر امتحان کے لیے آگ پر رکھتا ہے اور اس کو پگھلا کر دیکھتا ہے، اسی طرح مرشد طالب کا امتحان کر لیتا ہے، اور اس امر پر یہ حدیث بھی شاہد ہے۔ حدیث، اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈال کر ایمان والوں کا امتحان کرتا ہے، جس طرح سونے چاندی کا امتحان آگ پر ہوتا ہے، آدمی کا دشمن اس کا معدہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، آدمی کا دشمن اس کا پیٹ ہے، فقیر وہ ہے جو طمع نہ کرے، اگر کوئی شخص کوئی چیز اس کو دے تو اسے منع نہ کرے، یعنی اس کو واپس نہ کرے، اگر کچھ مال آئے تو اسے جمع نہ کرے۔ فقیر کے لیے علم گویا اللہ سے اس کا ملاقات کرنا ہے، اور اہل وطن کے لیے علم صرف کشف و کرامات ہے۔ ملاقات کیا ہے اور کرامات کسے کہتے ہیں؟ کرامات مقام ناسوت ہے، اور ملاقات و وصال مرتبہ لاہوت کا ہوتا ہے۔ کرامات ایک قسم کی بازیگری ہے اور لوگوں کو تماشا دکھانے کے مترادف ہے، اور ملاقات حضور پر نور اشرف الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملازمت سے مشرف ہونا، اور گھر کے توحید و وحدانیت اور مقام ربوبیت میں باوصال ہو کر فنا فی اللہ بقا باللہ ہونا ہے۔ اور جو شخص کے مقام شریعت میں ملازمت مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوتا ہے، وہ شخص واقعی حقیقت حال احوال سے آگاہ ہوتا ہے، مگر مقام طریقت کی حضوری کو وہ کیا جانتا ہے؟ اور وہ شخص جو مقام طریقت میں حضوری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوتا ہے، وہ حضوری مجلس حقیقت کو کیا جانتا ہے؟ اور اسی طرح وہ شخص جو مقام حقیقت میں
مشرف حضوری ہو جاتا ہے۔ وہ احوال مقام معرفت کے حقائق کو کیا جانتا ہے؟ اور وہ شخص جو مقام معرفت میں مشرف حضوری ہو جاتا ہے وہ مقام عشق کی حقیقت سے مشرف ہونا کیا جانتا ہے؟ اور وہ شخص جو مقام عشق میں مجلس حضوری سے مشرف ہو جاتا ہے وہ شخص حضوریات کے مقام محبت کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہے؟ یعنی جو شخص ان مقامات شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت سے مشرف ہوتا ہے وہی شخص ان کی اصل حقیقت سے واقف ہوتا ہے، اور دوسرے شخص کو ان مقامات کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ اور جو شخص مقام عشق و محبت کا واقف ہوتا ہے اس کو ہی ان کی خبر ہوتی ہے، اور جس شخص کو ہر لحظہ و ساعت اللہ تعالیٰ کی ذات مد نظر ہوتی ہے، دونوں جہاں اس کے پیش نظر ہوتے ہیں، یعنی ان کے تمام حالات کو دیکھتا ہے، اور جس شخص کو مقام محبت میں حضوری حاصل ہو جاتی ہے وہ حضوری فنا فی اللہ کی حقیقت کو کیا جانے؟ بس ہر شخص کو اپنے مراتب بے مراتب عز و جاہ حاصل ہے، اور فقیر فنا فی اللہ ہر ایک کو جانتا ہے اور ہر ایک کو پہچانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عارف پر کسی چیز کی حقیقت پوشیدہ نہیں رہتی، اور عالم اس کو کہتے ہیں جو عین حق کا طالب ہو، اور مولانا اسے کہتے ہیں جو مولا کا طالب ہو، اور دانش مند اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اپنے نفس پر مدعی ہو کر اس پر غالب رہے، اور فاضل اس کو کہتے ہیں جو تمام چیزوں کی جاودانی محبت کو چھوڑ کر محض رفیق بالتوفیق اللہ تعالیٰ کا خواہش مند ہو جائے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے لیے علم کا طالب سرکش کافر ہے، اور حجت اور غلبہ کے لیے علم کا طالب منافق ہے، اور جو شخص علم محض خداوند کریم کی محبت کے لیے حاصل کرتا ہے وہ پکا اور سچا مسلمان ہے، مگر سچی بات کا چھپانا بھی منع ہے۔ حدیث، حق بات سے چپ رہنے والا شخص گونگا شیطان ہے۔ پس علم کی بھی دو قسمیں ہیں، علم عارفیت اور علم عرائت۔ علم عارفیت علم ربوبیت کا نام ہے اور طالب دیدار کا نام، اور علم عرائت علم دنیا مردار کا نام ہے اور اس کے طالب کا نام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دنیا گویا ایک خواب کا نام ہے اور اس کا عیش احتلام ہے، اور جو شخص کے علم محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اعمال کے لیے پڑھتا ہے اور اس کو وہ علم مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا کر آپ کا ہم نشین بنائے گا، اور جو شخص علم کو محض دنیا دوں کا روزگار حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے وہ علم اس کو ابو جہل کا ساتھی بنائے گا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عذر تو پھر بھی کوئی چیز ہے جو قابل قبول ہے، مگر جاہلیت تو کوئی چیز نہیں ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اس راستہ میں مرشد صاحب علم ہونا چاہیے اور صاحب متعلم ہونا چاہیے، ورنہ جاہل مرشد طالب علم کو کیا تعلیم دے گا؟ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ جاہل کون ہے اور کس کو کہتے ہیں؟ جاہل وہ ہے جو حب دنیا اور حرص و ہوا اور نفس دوں کا طالب ہو اور علماء اور کلام اللہ کا دشمن ہو، بس اسی وجہ سے وہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا یہ لوگ آگ میں رہنے والے ہیں اور اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جاہل اپنی روزی محض سبب پر موقوف رکھتا ہے، اور فقیر کامل اکمل اپنی روزی کا ذمہ دار خدائے لاجزال کو جانتا ہے اور اسی پر بھروسہ رکھتا ہے اور ان آیات پر ہمیشہ نظر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، جو کوئی خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے پھر وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ خدا قدوس پھر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اے طالب، بس سبب کو چھوڑ دے اور مسبب کو طلب کر۔ بس مرشد سبب کا نہیں مسبب کا راستہ دکھاتا ہے۔ بیت، جب رزق تیرا مقدر مقرر ہے تو پھر پریشانی اور سرگردانی کیوں ہے؟ رازق جب رزق کے حصول کے لیے پھر آتا ہے تو پھر پوچھ گچھ کیا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان کی روزی کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ رب العزت پھر فرماتا ہے، باری تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے، اور درویشوں کے سلوک میں درویش کی استقامت یہی ہے
کہ جس رات فاقہ ہو وہ درویش کے لیے شب معراج ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاقہ کی رات فقر کے لیے معراج ہوتی ہے۔ درویش کی معراج رات میں فاقہ ہے۔ جس جگہ کے درویش بھوکا سوتا ہے اس جگہ کے لوگ اس کی خبر نہ لیں تو وہ مقام خراب اور پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر درویش اس جگہ پر نہ ہو تو تمام شہر اور مقام، تمام عالم زیر و زبر ہو جائیں۔ زمین سے لے کر عرش تک ہر آبادی جو کہ موجود ہے درویشوں کی دعاؤں کی برکت سے ہے، اور ان کے مبارک قدموں کے طفیل قائم ہے۔ بس ایسا مرشد درویش فقیر اہل اللہ، ولی اللہ، فقیر فنا فی اللہ، بقا باللہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفلس و محتاج خدا تعالیٰ کی نگہبانی میں ہے۔ مرشد کے مراتب پر پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے معرفت میں محو ہونا پڑتا ہے اور اپنے نفس کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ مرشد کا مرتبہ اس مندرجہ ذیل آیت کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ فقیر کو نفس مطمئنہ حاصل ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پالنے والے، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ اس نے کہا مجھے پختہ یقین ہے، مگر اس لیے چاہتا ہوں کہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ تو پرندوں میں سے 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر ایک پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر انہیں بلا کہ وہ تیرے پاس دوڑ کر چلے آئیں گے، اور یہ خوب جان لے کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ بیت، اے باہو، قبر ہم سے اللہ کہتی ہے، یہ کیسا دل لبانے والا گھر قبر ہے کہ جہاں خلوت خدا کے ساتھ رہتی ہے۔ حدیث، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اسی کا نام ہے۔ حدیث، جب تم کاموں میں حیرت زدہ ہو جاؤ تو قبر والوں سے تقویت حاصل کرنے کے لیے مدد چاہو، یعنی ان کے حال پر غور کرو۔ بیت، یا الہی، عاشقوں کی جان اپنی قدرت سے نکال لے، کیونکہ اسرائیل ہمارے درمیان میں نامحرم ہے۔ پس مرشد کس کو کہتے ہیں؟ مرشد کامل کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ دل کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مارتا ہے، لیکن جب وہ طالب پر جذب اور غضب کرتا ہے تو اس کا نفس زندہ ہو جاتا ہے اور اس کا قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ مرشد اس کو کہتے ہیں کہ فقر اس پر تمام ہو جائے اور تمام اشیاء کی محبت ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے اس پر حرام ہو جائے، اور ازل سے اب تک وہ صاحب احرام اور حاجی بے حجاب ہو جائے۔ اس طریق یعنی مرتبہ کا مرشد کامل کامیاب ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کا ظاہر گناہ ہوتا ہے لیکن در حقیقت مطابق شرع کے عین ثواب ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام کے واقعہ میں گزرا، اور سورہ کہف میں اس کی تفصیل مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، حالانکہ وہ اس پر خود بھی سوار تھے، اور شکستہ دیوار کو ازسر نو بنا دیا اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ ان تینوں واقعات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گرفت کی اور اعتراض کرتے رہے، باوجود کہ حضرت خضر علیہ السلام انہیں ان کا عہد یاد دلاتے رہے کہ کیوں میں نے یہ نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت چاہتے اور فرماتے، میں بھول گیا، اب نہ کہوں گا۔ آخر تیسرے واقعہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب میری اور تمہاری جدائی ہے، اور میں اب تمہیں ان باتوں کا بید بتلائے دیتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ بس معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ظاہری تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو علم باطنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء اور طالب علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں، اور مرشد کامل فقیر کی مثال حضرت خضر علیہ السلام جیسی ہے۔ فقراء کی سیرت و عادات حضرت خضر علیہ السلام کی مانند ہونی چاہیے، اور مرشد کامل مثل طبیب کے اور طالب مثل مریض کے ہوتا ہے، اور طبیب ہر مریض کا علاج اس کی بیماری کی نوعیت دیکھتے ہوئے کبھی دوائی تلخ اور کبھی شیریں دیتا ہے۔ مریض کو چاہیے کہ اس دوا کو کھا لے تاکہ وہ تندرست ہو جائے۔ مرشد کے 4 حرف ہیں اور عارف کے بھی 4 حرف ہیں۔ حرف میم سے مراد مرشد صاحب مروت ہونا چاہیے، اور حرف رے سے مراد مرشد ریاضت کش ہو، اور حرف شین سے مراد صاحب شوق ہو، اور حرف دال سے مراد مرشد صاحب درد ہو۔ اے طالب، غور سے سن، بعض بزرگ اولیاء نے فرمایا ہے کہ نماز نفل کا ادا کرنا بیوہ عورتوں کا کام ہے،
اور روزہ رکھنا روٹیوں کی بچت ہے، اور حج پر جانا جہاں کا سیر و تماشا ہے۔ دلوں کو اپنے ہاتھوں میں لانا، ہمدردی کرنا مردوں کا کام ہے، مگر یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ نماز نفل کی ادائیگی روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یعنی اس سے نفس پاک ہوتا ہے جس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اور روزہ نفل کی ادائیگی سے خداوند کریم کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اور حج کعبۃ اللہ شریف کا کرنے سے ایمان کی سلامتی ہوتی ہے، اور دلوں کو قبضے میں لانا خام لوگوں کا کام ہے، اور اسی طرح خدا کا دیدار کرنا اور اس کا پہچاننا نہ تمام اور خام لوگوں کا کام ہے، اور بشریت سے نکل کر اپنے آپ میں فنا ہونا اور عین فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مرتبہ حاصل کرنا مردوں کا کام ہے۔ بس مرشد ایسا شخص ہونا چاہیے کہ وہ صاحب تجربہ کار اور صاحب درد ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بیت مرشدی کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ طالبوں کے جان و مال کی صرافی ہے، اور مرشدی یہ ہے کہ اس کا سودا نقد و جنس اور سکوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال مرشدی ایک اعلیٰ مرتبہ اور اخص خاص الخاص کا مقام ہے۔ میرا مرشد اخص ہے، اور میری عقیدت بھی ان سے بہت زیادہ ہے، اور یہ عقیدت مقام عام، مقام خاص اور مقام خاص الخاص سے بڑھ کر ہے۔ مقام اخص مقام سر ہے، چونکہ میرا پیرو مرشد اخص ہے، اس لیے میرا اعتقاد بھی بہت زیادہ ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔